بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدر زر، افراط و تفریط زر اور قیمتوں کا اشاریہ. حضرت مولانا نے جو یہ مضمون شروع فرمایا ہے زر کے سلسلے کا، اور اسی میں چند چیزیں آپ سن چکے ہیں. کاغذی نوٹ کی شرعی حیثیت بھی کل آ رہی تھی، اور بھی اس کے علاوہ دوسری چیزیں حضرت مولانا نے ذکر فرمائی. اب یہاں سے ایک اور مضمون ذکر فرما رہے ہیں جو عصر حاضر ہی کی پیداوار ہے، افراط زر اور تفریط زر. یہ جو کچھ نوٹوں کے سلسلے میں آپ سن چکے، کرنسی کے سلسلے کے مختلف تبادلے اور مختلف احوال جو سنے. سونے اور چاندی کے جو سکے ہوتے تھے اس وقت افراط زر اور تفریط زر کے مواقع کم ہوتے تھے، اور گزشتہ یہ جب سے نیا نظام بنا ہے جس کے ذریعے نوٹوں ہی کے ذریعے یہ سارے تبادلے اور اس طرح کی چیزیں شروع ہوئی، کرنسی کو ہی بنیاد بنایا گیا، اور اس کے ضمن میں بینکنگ وغیرہ کا جو نظام ہوا اور دوسرے نظام چلے، مجموعی طور پر اس میں کچھ پیچیدگیاں پیدا کی. اسی میں سے ایک شکل بنتی ہے افراط زر اور تفریط زر. اور پہلے ذکر کیا ہے قدر زر. زر اور کرنسی کا فرق آپ سن ہی چکے ہیں. ہر وہ چیز جو آپس میں تبادلے میں استعمال ہو سکتی ہے اس کو زر کہا جاتا ہے، اور جس کو قانونی پشت پناہ حاصل ہو اس کو کرنسی کہا جاتا ہے، جیسے نوٹ. تو قدر زر، زر کی قدر کے اندر کبھی اضافہ ہوتا ہے کبھی کمی ہوتی ہے، اور کس طریقے سے زر کی کمی زیادتی کی بنیاد پر قیمتوں کا انڈیکس اور اشاریہ تیار کیا جائے، یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے. اس سلسلے میں حضرت مولانا گفتگو فرماتے ہیں. پہلا تھوڑا سن لیجیے. سابق تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کاغذی نوٹ کی اپنی حقیقی قدر کچھ نہیں ہے. حکومت کی طرف سے اس کو لیگل ٹینڈر قرار دیا گیا ہے، اس لیے وہ لیگل ٹینڈر ہے. کل حکومت اس کو بند کر دے تو اس کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک سادہ سا کاغذ ہے، اس طرح یہ بھی ایک کاغذ ہوگا، کلرنگ ہے بس اتنا، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ کچھ اشیاء اور خدمات کی قوت خرید کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس قوت خرید کو زر کی قدر، ویلیو آف منی کہتے ہیں. نوٹ کی قدر کا تعین اشیاء و خدمات کی قیمتوں سے ہوتا ہے. اشیاء و خدمات کی قیمتیں کم ہو جائے تو نوٹ کی قدر بڑھ جاتی ہے، اور اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائے تو نوٹ کی قدر کم ہوتی ہے. رات دن آپ دیکھ رہے ہیں جب مارکیٹ میں روپیہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ خریدنے والے بہت ہیں، دینے والے کم ہیں. زمینوں کی قیمتیں اسی طرح ہوئی، لینے والے بہت سارے آ گئے تو دینے والوں نے اس کی قیمت میں دیکھا کہ ایک اتنے روپئے اس کے سر پہ لے رہا ہے، دوسرا اس سے زیادہ رقم ہمیں دے رہا ہے. تو جتنا زیادہ خریدنے والوں کی زیادتی ہوگی، بیچنے والوں کی اگر کمی ہے اور خریدنے والوں کی زیادتی ہے، دونوں چیزیں بھی ضروری ہے، ورنہ تو مارکیٹ میں ویسے نظام چلتا ہے خرید و فروخت کا، صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی ضرورت کیسے ہم لوگ لیتے ہیں دیتے ہیں. لیکن اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کبھی قیمتیں زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی مخصوص حالات کی وجہ سے، کبھی کسی جگہ بارش زیادہ ہو گئی. یہ ایک مخصوص اور جزوی حالات ہیں، ان کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. عام نارمل حالات میں مارکیٹ کی جو کیفیت اور پوزیشن ہوتی ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. تو عام مطلب یہ ہوتا ہے کہ نوٹ کی قدر، یعنی نوٹ کے ذریعے کیا فرق پڑتا ہے. آپ کے اوپر گجراتی جاننے والے حضرات پر ایک چھوٹا سا مضمون ہم نے اقتصادیات کا بھیجا تھا کہ آخر حکومت جب نوٹ ہی کے ذریعے پورے ملک کا نظام چلتا ہے تو ہندوستانی حکومت زیادہ نوٹ کیوں نہیں چھاپ دیتی؟ اگر نوٹیں زیادہ ہو جائے اور ملک کے پاس جو چیزیں ہیں وہ کم ہو جائے تو اس کی بنیاد کے اوپر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے. دیکھیے نوٹیں زیادہ مقدار میں مارکیٹ میں گھوم رہی ہے اور اتنی مقدار میں سامنے جو اشیاء ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، تو ایسے موقع کے اوپر یہ پریشانی آتی ہے. تو یہاں مولانا جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں افراط زر اور تفریط زر. کبھی پیسوں کے سلسلے میں زیادتی ہو جائے اور کبھی کمی اس کی قیمتوں میں آ جائے. یہ کیسے ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر؟ رات دن ہم اس کا تجربہ کر رہے ہیں. اسی کو مولانا فرماتے ہیں کہ چونکہ نوٹ کی اب جو حیثیت مقرر کی گئی وہ اتنی کہ ویلیو آف منی، کچھ چیزوں کا باسکٹ آف ویلیو آپ سن چکے ہیں، گڈس اینڈ سروس، کچھ اشیاء اور خدمات، ان کی قوت خرید کی یہ نمائندگی کرتے ہیں نوٹیں. پہلے تو آپ کے پاس حقیقت میں سونا چاندی ہوتا تھا تو آپ کی چیز ہی آپ کی ویلیو بتلا رہی تھی.
اور اب جب مارکیٹ کے اندر اس کے بجائے کرنسی آ گئی تو کرنسی تو ایک کاغذ ہے، اس کی ویلیو جب تک باقی رہے گی تب تک ہے، اور اس کی ویلیو میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ رات دن دیکھتے ہیں اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک طرف چیز کی قیمت بڑھی یہ بھی بولا جا سکتا ہے، تو دوسری طرف یہ بھی بولا جا سکتا ہے کہ پیسے کی ویلیو ڈاؤن ہو گئی، کرنسی کی ویلیو ڈاؤن ہوئی۔ پہلے گیہوں ہے، اگر وہ 5,000 روپے کنٹل ملتے تھے اور اب زیادہ ہو گئے، 7,000 ہو گئے، پہلے اس سے بھی کم ہوتا تھا، تو پہلے یہی گیہوں اتنے روپے میں آتے تھے، اور اب یہ گیہوں اتنے روپے میں نہیں آ رہے ہیں، اس سے زیادہ رقم دینی پڑتی ہے۔ تو اس کو دونوں طرح سے تعبیر کر سکتے ہیں، گیہوں کی قیمتیں بڑھی ہے یا روپے کی ویلیو ڈاؤن ہوئی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لزومی ہے۔ لیکن کبھی کبھار حقیقت میں اشیاء مہنگی ہوتی ہے اور روپے کا ویلیو ڈاؤن ہوتا ہے، اور کبھی اس سے الٹا ہوتا ہے، چیزیں سستی ملنے لگتی ہے، یا کچھ چیزوں کے متعلق یہ دیکھا کہ پہلے مہنگی ہوتی تھی اب سستی، کئی مشینریاں ہیں، کئی اور دوسری چیزیں ہیں، پہلے مہنگی ملتی تھی اب سستی ملتی ہے، مارکیٹ کے اندر اس کے بنانے والے زیادہ ہو گئے۔ پہلے جو قیمت لی جاتی تھی وہ مونوپولی تھی تاجروں کی، اب جب مارکیٹ میں یہ پوری دنیا مارکیٹ بن گئی ہے، ہر جگہ سے ادھر سے ادھر چیز جا رہی ہے آ رہی ہے، تو اب مشینریاں بھی اس بنیاد کے اوپر سستی ہوتی ہے۔ تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے چیز سستی ملتی ہے، کبھی کسی سیزن میں اس طرح ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بتلانا مولانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نوٹ ہے حقیقت میں تو اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک حکومت کا لیگل ٹینڈر بن گیا، اس لیے اس سے چیزیں خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اب یہ ہمارے پاس کتنی ملکت ہے اس کا انداز نوٹ سے ہی لیکن کیا جاتا ہے، اتنے کروڑ روپے ہیں، اتنے لاکھ روپے ہیں، تو نوٹ کی خود اپنی قدر کیا ہے، اس کی اپنی اس کا ویلیو کیا ہے، وہ اصل جاننا ضروری ہے۔ نوٹ کی قدر کا تعین اشیاء و خدمات کی قیمتوں سے ہوتا ہے، چیزوں سے ہی ہوتا ہے۔ اشیاء و قیمت کی قیمتیں کم ہو جائے تو نوٹ کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ مارکیٹ کے اندر اگر چیزوں کی قیمت کم ہو گئی تو روپیے کی قیمت بڑھ گئی، اس لیے کہ مارکیٹ میں چیزیں سستی مل رہی ہے۔ ایک چیز پہلے آپ کو 100 روپے میں ملتی تھی، اب 80 روپے میں مل رہی ہے، تو یقیناً روپیے کی قیمت بڑھ گئی، اس لیے کہ 20 روپے آپ کے پاس زائد بچ گئے۔ ان 20 روپیوں سے دوسری کوئی چیز خریدنے جائیں گے، وہ بھی اگر سستی ہے، 15 کی تھی اور اب آپ کو 10 میں مل رہی ہے، تو پہلے ایک ہی چیز 100 روپے میں آتی تھی، اب آپ کو 2 چیزیں ملی، پھر بھی پیسے آپ کے پاس تھوڑے بچ گئے۔ اس طرح کوئی اور تیسری چیز کے لیے آپ جاؤ اور وہ بھی سستی ملے، تو ایک 100 روپے کی نوٹ میں آپ کو پہلے ایک چیز ملتی تھی، اب 3 چیزیں مل رہی ہے، تو روپے کی قدر اس طریقے سے بڑھ گئی۔ اور اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں تو نوٹ کی قدر کم ہوتی ہے۔ عموماً اشیاء کی قیمتیں ہی بڑھتی ہے مارکیٹ میں، آپ رات دن دیکھ رہے ہیں، گیہوں ہے، کھانے پینے کی ضروریات کی اشیاء ہے، کپڑے وغیرہ ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی چیز، دوائیاں وغیرہ تھوڑی مدت پہلے لینے گئے تو اس کی قیمت اور تھی، اور اب دوسری مرتبہ جب وہ تیار ہو کر آئی اور قیمت دیکھی ہم نے تو اس کی قیمت میں 20-25 روپے اضافہ، 10-15 روپے اضافہ، چھوٹی چیزوں میں 2-4 روپے کا اضافہ، اس طریقے سے یہ قیمتوں میں اضافہ ہوا، حقیقت میں اشیاء کی قیمت بڑھ گئی اور نوٹ کی قیمت کم ہو گئی۔ لہذا اشیاء و خدمات کی قیمتیں اور نوٹ کی قدر دونوں متضاد قیمتوں میں سفر کرتے ہیں، دونوں میں افراد و تفرید اس طرح ہوتا ہی رہتا ہے۔ عموماً تو اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہے، لیکن کبھی کبھار اشیاء کی قیمتیں کم بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کم ہوتا ہے اکثر۔ جب زر کا پھیلاؤ زیادہ ہو جائے تو اشیاء کی طلب بڑھتی ہے، یہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ جب لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اس پیسے کی کوئی چیز خرید لیں ہم، تاکہ ہمیں چیز مل جائے، ہماری قبضے میں ایک چیز آ جائے، پھر جب مہنگی ہوگی تو بیچیں گے، تو جیسے ہی روپیہ آتا ہے لوگ چیزیں خریدتے ہیں، چیزیں خرید لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جب روپیہ زیادہ ہوتا ہے تو ضرورت حاجیات کے علاوہ تحسینیات اور خواہشات کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ طرف خواہانہ زندگی ہے، زیادہ روپیہ ہے اپنی ضرورت سے زیادہ، تو یقیناً آدمی ضروریات کے علاوہ چیزوں میں بھی استعمال کرے گا۔ گھر میں ضرورت نہیں ہوگی تو بھی ایسی چیزیں لے آئیں گے، مہنگی گاڑی، معمولی گاڑی سے کام چل جاتا ہے، لیکن اب روپیہ ہے تو عمدہ سے عمدہ گاڑی لانے کی باتیں ہوگی۔ اس طریقے سے جب زر کا پھیلاؤ مارکیٹ میں بڑھ جاتا ہے، لوگوں کے پاس روپیہ زیادہ آ جاتا ہے تو چیزوں کی طلب بڑھ جاتی ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے زر کی قدر میں کمی آتی ہے۔ ابھی جیسے میں نے کہا کہ روپیہ کا ویلیو کم ہو جائے گا جب گیہوں کی قیمت بڑھے گی۔ اس صورتحال کو اردو میں افراط زر اور انگریزی میں
انفلیشن کہتے ہیں. پھر اصطلاح میں عموم ہوا تو اس کو اشیاء کی قیمتوں میں ہر اضافے کے لیے استعمال کرنے لگے، خواہ وہ اضافہ زر کے زیادہ پھیلاؤ کی وجہ سے ہو یا دیگر عوامل کی وجہ سے. مختلف طریقوں سے چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہے. تو افراط زر، قیمتوں میں اضافہ، اشیاء کی طلب بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ. اور اگر افراط زر اشیاء کی تیاری کے مصارف میں اضافے کی وجہ سے ہو، مثلا مزدور کی اجرت بڑھ جانے کی وجہ سے ہو، تو اس کو کوسٹ پش انفلیشن کہتے ہیں. اس کے برعکس یہ بھی ہوتا ہے، افراط زر کی تیاری میں مصارف کے اضافے کی وجہ سے آپ قیمتوں میں کیوں زیادتی ہو گئی؟ کا مزدوری بڑھ گئی. مکانات میں آپ دیکھ رہے ہیں تعمیرات کے اندر پہلے مزدوری کم تھی، اب زیادہ ہو گئی. کھیت کے اندر آپ مزدور لے جانا چاہتے ہیں، مزدوری زیادہ ہوگی. جہاں جہاں اس طرح اجرتوں کے اندر بھی لوگوں کی اجرتیں زیادہ ہو گئی ہے. آپ کوئی بھی کام لیں گے رکشہ میں تو اجرت زیادہ. اب یہ اجرت زیادہ جن وجوہات سے ہوئی ہو، پیٹرول کے دام کی وجہ سے ہوئی ہو، یا رکشہ والوں نے یونین والوں نے آپس میں طے کر کے اس طرح قیمت طے کر لی ہو، زیادہ نفع کسی علاقے میں وہاں رکشائیں کم ہے، لوگوں کی ضرورتیں زیادہ ہے، وہی یہاں بھی طلب و رسد کا نظام آئے گا. پھر اچھا آگے اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ قیمتوں کا اشاریہ، زر کی قدر، افراط زر اور تفریط زر کی پیمائش اشیاء و خدمات کی قیمتوں سے ہوتی ہے. اشیاء اور خدمات، جیسے ابھی میں نے کہا گڈ اور سروس. اشیاء کی قیمتوں کو دیکھ کر قدر زر اور افراط زر یا تفریط زر کی پیمائش کے لیے ایک حسابی نظام ہے، اس کو قیمتوں کا اشاریہ، انڈیکس، پرائس انڈیکس انگلش میں اس کو بولتے ہیں. قائمۃ الاسعار، چیزوں کے بھاؤ کے سلسلے کا ایک میزانیہ. یہ اس کا تعلق زیادہ تر جو عصر حاضر کے اندر پایا جاتا ہے. حکومتیں یا کمپنیاں جب کسی کی تنخواہ متعین کرتے ہیں تو تنخواہ کس سے متعین ہوتی ہے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے پیچیدہ. یہ اس نظام میں آیا، ورنہ پہلے نظام میں طلب و رسد تھا، یا پہلے نظام کے اندر خود سونا چاندی تھا، اس کے پاس آ جاتا تھا. اب کاغذات آتے ہیں اور شام کو کاغذات کے ذریعے چیزیں بھی ملتی ہے. مزدوری لے کر آیا پیسے اور اس سے چیزیں خرید لی. دیکھ رہے ہیں ہم مسجد کا کام ہو رہا ہے، لوگ جاتے ہیں اور شام کو کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں. تو یہ حکومت اپنے ملازمین کی تنخواہ متعین کرتی ہے، بینکنگ کے نظام میں، تعلیمی نظام میں اور دوسری جتنے بھی ہے اس طرح کے نظام میں پورے. تو اس کے لیے پہلے تو تنخواہیں مطلق تنخواہ دی جاتی تھی کہ بھئی اتنے روپیے آپ کو اس کے بدلے میں ملیں گے. اس کے بعد سے لوگوں نے کچھ مطالبے کیے کہ ہر سال مہنگائی بڑھتی رہتی ہے، تو مہنگائی بھتہ، یہ ایک نئی اصطلاح نکالی گئی، مہنگواری بھتہ. اور اس کی روشنی کے اندر مہنگائی متعین کرتے ہیں تاکہ تنخواہ میں اضافہ ہو. عمومی طور پر تنخواہوں کے اضافے کے سلسلے میں جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو یہی مسئلہ آتا ہے کہ قیمتوں کا ان کا مہنگائی کا تعین کیسے کیا جائے. گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال جب حکومت بجٹ پاس کرتی ہے تو مہنگائی کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے اس سے تمام چیزوں میں ان کو اضافہ کرنا پڑتا ہے، تو خرچے کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ اضافہ بھی کیسے متعین کریں گے کہ گزشتہ سال فلانی چیز میں ہم نے اتنا خرچہ کیا تھا اور اس سال اتنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مہنگائی اس سال اتنے فیصد بڑھی ہے. یہ اتنے فیصد مہنگائی ہر چیز کے اعتبار سے جو بڑھتی ہے اس کے حساب سے قیمتوں کا انڈیکس اور اشاریہ متعین کیا جاتا ہے. عام حالات میں ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنی تنخواہ اس طرح، آپ کی دکان ہے، دکان میں ملازم ہے، وہ یہی کہے گا کہ گزشتہ سال میری اتنی تنخواہ تھی اور میرا اتنا گھر کا خرچہ چل جاتا تھا، اس سال میری تنخواہ تو وہی ہے اور چیزیں مہنگی ہو گئی ہے. تو تنخواہوں میں اضافے کی بات کرنے والے چاہے سرکاری ہو چاہے غیر سرکاری ملازمین ہو، یہ جب اس طرح کریں گے تو اب یہ سرکار اور غیر سرکاری اداروں کو کس طریقے سے ان کی تنخواہ میں اضافہ کرنا ہے تو اس موقع پر وہ اشاریہ متعین کریں گے اور اسی کے نتیجے کے اندر قیمتوں کا تعین ہوگا اور تنخواہوں کا اضافہ ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی اشیاء جو عام ضرورت کی، اب مولانا فرماتے ہیں
کہ عصر حاضر کے اندر قیمتوں کا اشاریہ متعین کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں. یہ پہلے جان لیا جائے کہ جو کچھ بھی پیمانے متعین ہوتے ہیں، اشاریے جو کچھ بھی متعین ہوتے ہیں، یہ تخمینی اور اندازی ہے. تخمینی اور اندازی روزمرہ کے تجربات کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے آپس میں سب راضی ہو جاتے ہیں. حکومت کی طرف سے مہنگائی بھتے میں اضافہ ہوتا ہے، بیسک تنخواہ ہوتی ہے، بیسک ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر مہنگائی بھتہ یہ فلانا یہ. اسی طرح کچھ کمپنیاں ٹراویلس کا خرچہ دیتی ہے، تو ٹراویلس میں پیٹرول آیا، ایک تو اپنی گاڑی میں ہی لائے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اور ایک یہ ہے کہ ان کو انتظام کرنے کا کہا جائے ملازمین کو، تو اب جب ملازمین اس میں خرچہ ان کو زیادہ پیٹرول کا ہوتا ہوگا تو پھر مطالبہ اس کا بھی آئے گا کہ ہمارے اس میں اضافہ کرے. تو اب کیسے اضافہ کیا جائے؟ یہ تمام چیزوں میں کرنسی نے پریشانیاں اور پیچیدگیاں پیدا کی، اس لیے کہ یہ تو صرف گڈ اور سروس کے سلسلے کی ہے. اس کے اندر ذاتی تو کوئی پیمائش ہے نہیں، ذاتی تو کوئی نفع ہے نہیں، کاغذ ہے. لیکن جب حکومت نے اس کو اس طرح کر دیا تو اب تمام چیزوں کے اندر لوگوں کو ہر سال اس طرح پریشانی آتی ہے. تو حکومتوں نے تنخواہ دینے کے اندر اور اس طرح کے دوسرے جتنے بھی حکومت کی طرف سے فوائد ملتے ہیں ان تمام کے اندر ہر سال جو اضافے کیے جاتے ہیں اس کے لیے کچھ پیمانے متعین کرنے پڑتے ہیں. انہی سلسلے میں حضرت مولانا ایک پیمانہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ عام متن حکومتیں کس طریقے سے تنخواہیں بڑھاتی ہے اور اضافے کس طرح کے کرتے ہیں. جیسا ابھی سن لیا آپ نے، مہنگائی بھتہ کاٹا اور ابھی آ رہا ہے 30% ملازمت میں سے بھی اس کی ملازمت کی جو رقم ہے اس میں سے بھی 30% کاٹنا ہوگا. خیر یہاں تو لیا جا رہا ہے اور یہ گفتگو تو دینے کی ہے. مہنگائی بھتہ متعین ہے اس لیے جو کچھ، لیکن تعین کس طرح کیا گیا کتاب میں یہ سمجھایا جا رہا ہے. اور تعین ہونے کے بعد حکومت کاٹے جیسا بھی ہو رہا ہے تو یہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو متعین ہے. تو مولانا اس کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ کسی چیز میں یعنی ملک میں مہنگائی کتنے فیصد بڑھی یہ تعین کرنا آپ کس طرح کریں گے. تو اس کے لیے چند چیزوں کو دیکھا جائے گا. ان کی قیمتوں میں کمی بیشی لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے، ایسی چیزیں دیکھی جائے گی. خاص کر کے انسانی ضروریات میں جو بنیادی ضروریات ہے، مکان ہے، روٹی ہے، کپڑا ہے، پھر اولاد کے سلسلے کا مسئلہ ہے، تعلیم وغیرہ کا، ان کی فیس دینی ہے. اسکولوں نے فیس بڑھائی تو اسکول کس طرح فیس بڑھاتی ہے اپنے خرچے کا اندازہ لگا کر. اور ہمارے اوپر یہ آیا تو حکومت کی طرف سے پھر حکومت کے سامنے مطالبے ہوتے ہیں ملازمین کی طرف سے کہ ہماری فلاں ضرورت میں اتنا اضافہ ہوا، ہماری ان چیزوں کے اندر یہ اتنا اضافہ ہوا تو تنخواہوں میں بھی اتنا اضافہ کیا جائے. یہ آپس میں جو تعین ہوتا ہے اس تعین کو قیمتوں کا اشاریہ کہتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں کہ ان کی فہرست بنائی جاتی ہے. بڑی بڑی موٹی چیزیں جو ہوتی ہے یہ حکومتوں کی طرف سے روزانہ چلتا ہے، اس لیے ان کو اتنی مشکل ہی نہیں ہے. پہلے شروع میں مشکل ہوئی تھی جب نوٹ کرنسی کا رواج پہلے آیا اور ملازمین کی طرف سے اضافوں کی درخواستیں ہوئی تو اس موقع کے اوپر تعین کرنے میں تھوڑی آپس میں بات چیت ہوئی اور پھر اس کے بعد ایک تعین ہو گیا تو اس انداز سے تعین کرتے ہیں. اس لیے مولانا نے جو فرمایا یہ متعین ہو چکا ہے. پھر جس مدت کے دوران زر کی قیمت میں کمی بیشی کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس مدت کی ابتدا اور انتہا کی قیمتیں لے کر ان کا اوسط معلوم کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ زر کی قدر میں کمی بیشی کا اندازہ لگایا جاتا ہے. روپیہ کم ہوا یا چیزیں سستی ہوئی تو ان مدتوں میں ایک سال کے اندر کب روپیے کی قیمت میں اضافہ ہو گیا اور کب چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. عام متن تو چیزوں کی قیمت میں ہی اضافہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے اس لیے کمی اور بیشی دونوں کا انداز لگایا جاتا ہے. اس کے لیے مولانا نے فرمایا اس کی ابتدا اور انتہا کی قیمتیں لے کر اوسط معلوم کیا جاتا ہے. مثلا حکومت کے یہاں سال شروع ہوتا ہے اپریل سے تو اپریل کی فلاں تاریخ کو یعنی اپریل کی پہلی تاریخ کو جب سال شروع ہو رہا ہے فلاں چیز کی کیا قیمت ہے جو ضروریات کی ہے، کھانے پینے کی ضروریات کی چیزیں، کپڑا وغیرہ، ان چیزوں کی کیا قیمت ہے. اور انتہا سال پورا ہوا، مارچ کا اینڈ آیا تو مارچ اینڈنگ کے اندر اس کی قیمت کیا ہے. یہ اندازے لگائے جاتے ہیں. درمیان میں تو کچھ فرق ہوتا بھی رہتا ہے، قیمتیں کم ہو گئی چیزوں کی
یا زر کی قیمت کم ہو گئی، دونوں ہوتا ہے، لیکن اندازہ جو سال کے اخیر میں لگایا جاتا ہے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مدت کے دوران قیمتوں میں اوسطاً کتنے فیصد اضافہ یا کمی ہوئی۔ یہ قیمتوں میں اضافہ یا کمی کی سادہ اوسط ہے، اس سے قدر زر کی صحیح پیمائش نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اوسط حاصل کرنے کے لیے تمام اشیاء کو یکساں رکھا گیا ہے۔ آگے مولانا نے جو نقشہ بتلایا ہے یہ پرانا نقشہ ہے، اور مولانا نے جو چیزیں اندر مثالیں پیش کی ہے وہ بھی پرانی ہے، اور اس کے بعد جو مجموعی طور پر اوسط لگایا ہے اس کے اندر بھی تھوڑی کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ مثلا کھانا، اب کھانے کی ضروریات میں انسان کو چاول ہے، گیہوں ہے، جواری ہے، اور دوسری جو چیزیں روزمرہ کی ضرورت کی آتی ہے ان کو رکھا جاتا ہے۔ یہ 1991 کی مولانا نے مثال دی کہ اس وقت اس کے 50 روپے تھے، اور 1992 میں 100 روپے ہو گئے، کھانے کی چیزوں کے ڈبل بھاؤ ہو گیا۔ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ہمارے ہندوستان، پاکستان وغیرہ ترقی پذیر ملکوں میں یہ پریشانی ہے، ترقی یافتہ ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی جو اشیاء روزمرہ کی جو ہر انسان سے ٹچ کرتی ہے، ایک غریب مزدور کو بھی ضرورت ہے اور ایک بہت بڑے مالدار کو بھی اس کی ضرورت ہے، اس لیے ان چیزوں کے اندر قیمتوں کے اندر اضافہ کم کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں گزشتہ سال گیہوں کی قیمت اور اس سال گیہوں کی قیمت دیکھ لیجیے آپ، گزشتہ سال چاول کی قیمت اور اس سال چاول کی قیمت فرق ہوتا ہی رہتا ہے۔ خیر مولانا نے جو بتلایا اتنا بڑا نہ بھی ہو لیکن کم سے کم یہ ہوتا ہے۔ تو یہ سن چیزوں کی قیمتوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ کپڑا گزشتہ سال اس کی کیا قیمت تھی اور اس سال کیا قیمت ہے، مکان گزشتہ سال اس کی کیا قیمتیں تھی اور اس سال اس کی کیا قیمتیں ہیں، یہ تینوں کا اندازہ لگایا۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اب کھانے پینے کی چیزوں میں کتنے اوسط بڑھا، جیسے مولانا نے سادہ اوسط سے 2 بتلایا، وزن اس کا پھر ہوتا ہے، یہ بھی ایک اندازہ۔ تو یہ اس طرح اندازے لگائے، ہمیں تو اس کی ضرورت کم پڑتی ہے مسائل میں لیکن ایک مسئلہ ہمارے یہاں بھی آیا، اگرچہ علماء نے اس مسئلے کے اندر اس کا جواب دوسرا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے مثلا ایک آدمی کو 2 لاکھ روپئے کسی کو قرض دیا اور 1 سال اس پر پورا ہوا۔ اب جب آپ قرض لیں گے اس کے پاس سے واپس، جب وہ دے رہا ہے سال پورا ہونے پر، تو 2 لاکھ روپئے لیے تھے اور اب آپ کو 2 لاکھ روپئے ہی وہ دے گا۔ اب یہ بحث چلی کہ یہ 2 لاکھ روپئے جو گزشتہ سال تھے وہی آپ کو دیے، گزشتہ سال 2 لاکھ روپئے میں چاول اتنے آتے تھے اور اس سال اتنے کم آئیں گے، اس لیے کہ روپئے کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ گیہوں اتنے آتے تھے اور اس سال اتنے آئے، نمک اتنا آتا تھا اتنا آیا، کپڑا اتنا آتا تھا فلانا اور اس سال اس کپڑے میں، مکان کے اندر اضافہ ہوا، گزشتہ سال اس قیمت میں ملتا تھا اس سال اس قیمت میں ملتا ہے۔ یہ تینوں چیزوں میں مولانا نے جو ایک انداز لگا کر بتلایا، 50 سے 100 ہوئے، ایک میں 20 سے 30 ہوئے اور ایک میں 30 سے 60 ہوئے، یہ ایک اندازہ لگا کر بتلایا، سادہ اوسط، پھر وزن بتلایا اور پھر موزون اوسط متوسط۔ جو حضرات اسکول میں گئے ہوں گے، کچھ حساب کتاب جانتے ہوں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا۔ یہاں مجھے آپ کو یہ بتلانا ہے کہ اب آپ نے 2 لاکھ روپئے کسی کو قرض دیے، جب وہ 1 سال کے بعد آپ کے 2 لاکھ آپ کو واپس کر رہا ہے تو اس وقت یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ کھانے پینے یہ ہوتا نہیں، شرعی اعتبار سے علماء نے گنجائش نہیں دی ہے، 2 لاکھ روپئے ہی آپ کو ملیں گے، چاہے اس پیسے کی قدر میں کمی ہو گئی ہو، لیکن اس کا ویلیولیشن کر کے اس طرح کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا، ورنہ سود کا دروازہ کھل جائے گا۔ آپ نے اور پھر آپس میں جھگڑے بھی ہوں گے، اس لیے کہ قیمتوں کا اشاریہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ آپ نے ایک آدمی کو 2 لاکھ روپے گزشتہ سال دیے تھے، اب جب وہ آپ کو 2 لاکھ دے رہا ہے تو آپ کو کتنی کمی ہوئی۔ چاول دیکھنے جائے تو اس میں الگ اعتبار سے، کپڑا دیکھیں تو الگ اعتبار سے، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی قیمت میں ڈبل اضافہ ہو گیا ہو، کہیں اضافہ ہوگا 50%، کہیں 40%، کہیں 30%، کہیں 5%، کہیں 10%، کہیں قیمتیں بالکل موقوف رہی ہوگی، نہ بڑھتی ہوگی نہ گھٹتی ہوگی، جیسے مکانات وغیرہ کا اب تک مسئلہ ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف طریقوں سے ہے، کبھی آپ کو فائدہ بھی کسی ایک چیز میں ہو جائے لیکن عمومی طور پر گھاٹا ہی ہوتا ہے۔ تو اب 2 لاکھ روپئے دینے والے کو جب 2 لاکھ واپس ملتے ہیں تو وہ اگر یہ کہے کہ آپ نے جو میرے پاس سے 2 لاکھ لیے تھے اس وقت اس کی جو قیمت تھی اس میں مثال کے طور پر 10% کی کمی آ گئی ہے، تو آپ کو مجھے 2,10,000 روپئے زیادہ دینے ہوں گے،
تو ہی میرے آپ کو 2 لاکھ دیے ہوئے میرے پاس وصول ہو رہے ہیں، اس لیے کہ میں تو آپ نے 2 لاکھ دیے تھے، میں نے آپ کو 1 سال میں میرے 2 لاکھ کے اندر 10% مثال کے طور پر کمی ہو گئی، تو آپ کی طرف سے مجھے تو 1,90,000 ہی ملے، چاہے آپ نے 2 لاکھ دیے ہیں، لیکن میری چیزیں خرید و فروخت کے اندر مجھے 1,90,000 ہی کی ملے گی، یعنی گزشتہ سال جو چیزیں مجھے 2 لاکھ میں ملی تھی وہ اس سال مجھے 2,10,000 میں ملے گی، تو میرا 10,000 کا نقصان ہوگا۔ یہ اس طرح کا حساب، یعنی میرے پاس آپ نے 2 دیے تو میرے پاس تو ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ آپ نے مجھے 1,90,000 دیے، آپ نے مجھے 10,000 کم دیے۔ یہ لوگوں نے اس طرح کی مثالیں ذکر کی، لیکن علماء کرام نے فتویٰ اس پر نہیں دیا ہے، اور اس کی مثالیں اور اس کی وضاحت حضرت مولانا بھی آگے کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ تو تجارت کے، یہ تو ملازمتوں کے اعتبار سے قیمتوں کا اشاریہ طے ہوتا ہے، ہم اہل علم کو ان سے ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جن مدارس کے اندر تنخواہوں کے اندر مہنگائی کا بھتہ اور اس طرح متعین ہوتا ہے، خیر مدارس والے تو بیچارے ایسے ہی چل رہے ہیں، اس لیے چاہے پوری تنخواہ دے دیں، چاہے مہنگائی بھتہ کا انداز لگائے اور اس طریقے سے کرے، وہ اندازے نہیں ہوتے ہیں، ان کا بجٹ جتنا ہوتا ہے اتنا، حکومتوں کے پاس بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ حکومتوں کا بجٹ بڑا ہوتا ہے اس لیے وہاں، اور پھر وہاں یونین ہوتے ہیں، یہاں تو مولوی بیچارہ جو ملا وہ لے لیتا ہے، نہ ملا تو بھی بیچارہ چپ چاپ رہتا ہے، وہاں یہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے قیمتوں کی اشاریے کی زیادہ ضرورت ان کو پڑتی ہے۔ ہم اہل علم کے لیے من وجن، یعنی کم سے کم اتنا اندازہ ادارے والوں کو اپنے اساتذہ کی تنخواہ، اپنے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے ایک معیار متعین کرنا چاہیے، وہ معیار کیسے متعین ہو، اس کے لیے کچھ نہ کچھ اندازے ان چیزوں سے لگائے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان تمام اشیاء کی قیمتوں میں کمی بیشی انسان کو یکساں طور پر متاثر نہیں کرتی ہے، جو چیز ایک چیز کی قیمت میں 50% کی کمی ہوئی اور ایک کی قیمت کے اندر 30% کی کمی زیادتی ہوئی، پیسے زیادہ گئے ایک گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال، کہیں 10% گئی، تو الگ الگ اعتبار سے ہوتا ہے۔ جن اشیاء کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے ان کی قیمتوں میں کمی بیشی زیادہ متاثر کرتی ہے، اور جن کی اہمیت و ضرورت کم ہے ان کی قیمتوں میں کمی بیشی اتنی زیادہ متاثر نہیں کرے گی۔ مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ کپڑا ہے، سال میں 1 یا 2 مرتبہ اس کو خریدنے کی ضرورت پیش آئے، غریب مزدور قسم کے لوگ بیچارے سال میں 1 مرتبہ ہی خریدتے تھے پہلے، اب یہ آ گیا ہے کہ کچھ بھی ملا تو غریب سے غریب آدمی کو بھی اس کی اولاد مجبور کرتی ہے اپنے والدین کو، مجھے یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے، تو قیمتوں میں اس طریقے سے اثر اندازی تاثر اس کا متاثر کرنا زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن عام متن کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے، دوائی وغیرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، بیمار ہوا ہے تو کرنا ہی پڑے گا۔ ایک مولانا ہے ہمارے دوست یہاں پر مکتب پڑھاتے ہیں، پہلے سے مزاقی ہے، ایک مرتبہ میں نے ایسے ہی پوچھا کہ مکتب کی تنخواہ کے حساب سے آپ کا کیا حال ہے، تو کچھ کے بیانات بھی کر لیتے ہیں، تھوڑے معروف بھی ہے ماشاءاللہ، اس لیے کچھ نہ کچھ اللہ پاک کی طرف سے من و سلوا کے نظام بھی ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسے آ جاتی ہے، اس لیے گھر کا کام تو چل جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ مہینے کی 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک میں کوئی بچہ بیمار نہ ہوا یہ ہمارے لیے مال غنیمت ہے، ورنہ تو نیچے ہی چلے جائیں گے، ایسا خطہ ہوگا کہ جو پوری ہی نہیں ہوگا۔ خیر، تو قیمتوں میں ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کی میڈیکل کی فیسلٹی دیکھی جاتی ہے کہ میڈیکل میں ان کو کتنا خرچہ دیا جائے، اس طریقے سے پیٹرول ڈیزل کے بھاؤ بڑھ گئے تو اس کے اعتبار سے، تو یہ عصر حاضر کے اندر یہ اور پیچیدہ ہے، مولانا نے جب فرمایا تھا اس وقت بھی تھا، اور آج کل تو روزمرہ نئی پیچیدگیاں ایسی آ رہی ہے، لہذا صحیح پیمائش کے لیے ہر شے کی اہمیت کے مطابق اس کو وزن لیا جاتا ہے، اس وزن کو عربی میں وزن البضائع اور انگریزی میں اس کا ویٹ کتنا ہے وہ بتلایا جاتا ہے۔ اس وزن کو سادہ اوسط میں ضرب دے کر جو اوسط حاصل ہو اس کو وزن دار اوسط کہتے ہیں۔ وزن بتلایا 5 اور سادہ اوسط میں اس کو ضرب دیا تو 5 دو 10 ہو گیا، دیر ہے اور وزن 2 دیا اور اب ڈبل ہو گیا تو دیر سے 3 ہو گیا، 2 تھا وزن 3 گنا دیا گیا تو اس کے اندر 3 کو 2 سے ضرب دیا تو 6 ہو گیا، اس طریقے سے متوازن اوزان نکالا۔ خیر، یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ اس طریقے سے یہ لوگ نکالتے ہیں، ان موزون اوساج کا مجموعہ قیمتوں میں کمی بیشی کا اشاریہ ہوگا، مجموعی مل کر اس سے قدر زر میں کمی بیشی کا اندازہ، لیکن یہ اندازے بھی اندازے ہیں، حقیقی نہیں ہے۔ اس لیے نیچے مولانا آگے فرماتے ہیں، سادہ اوسط سے معلوم ہوا کہ قیمتیں 1 سے 1 اشاریہ 83 ہو گئی،
لہذا قدر زر میں 83% کمی آئی، اور موزون اوسط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیمتیں 1 سے 1.90 ہو گئی، لہذا زر کی قدر میں 90% کمی آئی، لیکن یہ 90 نہیں ہے۔ خیر، یہ تو ایک مثال دی ہے، اور چونکہ اس کا حساب صحیح نہیں ہے اس لیے آپ کو میں نے کہا یہاں 90% بتلایا۔ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قیمتوں کا اشاریہ ایک تخمینی چیز ہے، تحقیقی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کون سی اشیاء لینی ہے اس کا فیصلہ تخمینی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے، اور ہر جگہ اپنے اپنے اعتبار سے چیزوں کی طرف توجہ لوگوں کی ہوتی ہے۔ پھر ہر شے کو جو وزن دیا جاتا ہے وہ بھی تخمینی ہے، ہر شے کی جو قیمت لی جاتی ہے وہ بھی تخمینی۔ یہ حساب لگانے والے اس طریقے سے تخمین اور انداز لگاتے ہیں۔ اسلام میں چونکہ اس طرح کا تخمین اور اندازہ ہے نہیں، آپ اپنے اعتبار سے قیمتوں میں مدارس والے اضافہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سرکاری ملازمین کے لیے وہاں چونکہ بہت بڑا یونین ہوتا ہے ملازمین کا بھی، اس لیے وہ دعوے کرتے ہیں، وہ ہڑتالیں وغیرہ کرتے ہیں، اس لیے وہاں توجہ تھوڑی زیادہ دی جاتی ہے، لیکن اب کوئی نہیں بولے گا۔ 30 مہنگائی میں بھی کمی ہو گئی، اور تنخواہوں میں سے بھی 30% لینے کی بات آئی۔ پہلے تنخواہیں کم تھیں اور ایک دم اچانک اس کے بعد تنخواہوں میں اضافہ ہوا تو بجٹوں کے اندر پھر اب گڑبڑیں پیدا ہوئی۔ جیسے کسی وقت مولانا نے مثال دی تھی، وہاں کے ملازمین کی تنخواہوں کو قیمتوں کے اشاریے سے وابستہ کیا تھا کہ روپیے کی قدر میں جتنی کمی ہوگی اتنی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا۔ کسی چیز کی قیمتوں کے اشاریے سے وابستہ کرنے کو انڈیکسیشن کہتے ہیں، اور ویلیو بھی کہتے ہیں کہ کس طرح اس کا ویلیو متعین ہوتا ہے۔ لیکن یہ انڈیکسیشن یہ بہت مشکل عمل ہے، صحیح اندازے نہیں ہوتے، لیکن دونوں راضی ہے۔ ملازمین بھی اپنی تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے یا تنخواہوں کی مہنگائی بھتے میں اضافہ ہوتا ہے تو جو کچھ ہوا اس سے وہ راضی ہوتے ہیں، اور ادارے والے بھی اپنی اعتبار سے کوشش کرتے ہیں، سرکار بھی اس اعتبار سے کوشش کرتی ہے۔ افراط زر کا ادائیگیوں پر اثر، یہ مسئلہ آیا، مولانا نے بتلایا کہ چیز کی قیمت ادا کرنے پر، آپ نے ایک چیز ابھی خریدی ہے کسی سے، 2 لاکھ روپے متعین ہوئے، اور 1 سال کے بعد جب آپ اس کی قیمت اس کو دیں گے تو سامنے والے کو جو آپ نے ادا کیا وہ 2 لاکھ روپے کے برابر والی چیز ادا نہیں کی، جتنے فیصد کی کمی ہوئی ہوگی۔ اب کتنے فیصد کی کمی، خالی صرف گیہوں کو نہیں دیکھنا ہے، نہ چاول کو نہیں دیکھنا ہے، تمام اشیاء کو، اور تمام کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے جو کچھ ہوتا ہے وہ تخمین ہوتی ہے، صحیح اندازہ نہیں ہوتا ہے، صحیح لگا بھی نہیں سکتے۔ اتنی ضروریات کی چیزیں لوگوں کی لگی ہوئی ہے، اور پھر شریعت نے جو ضرورت حاجت و تحسین کہا ہے، آج کل بہت سی تحسینیات تھو کسی زمانے میں، اور ہمارے زمانے میں وہ ضروریات کا درجہ لے چکی ہے۔ ٹی وی کے بغیر، موبائل کے بغیر لوگوں کا چلتا نہیں ہے، اور بھی اس طرح کی گھروں کے اندر بھی یہ لاؤ وہ لاؤ، بازو والے نے لیا تو ہمارے یہاں بھی کسی طرح لو، یہ اس طرح کے جو مسائل چلتے ہیں انہوں نے اور بھی انڈیکسیشن کے اندر پریشانی کر دی ہے۔ لیکن خیر، چونکہ نظام دنیا کا چل رہا ہے اور اس کو چلانے کے لیے آپس میں دونوں کو متفق ہونا ضروری ہے، تو کسی نہ کسی طرح قیمتوں کا اشاریہ لوگوں نے نکالا۔ نوٹ کی ایک وہ قیمت ہے جو اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، جس کو وہی بات کہنے مولانا جو میں نے ابھی آپ کو کہی قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں، اور ایک قوت خرید ہے، اس کو القیمت الحقیقیہ، ریئل ویلیو کہتے ہیں۔ لکھی ہوئی قیمت تو ایک ہی رہتی ہے، 2 لاکھ روپے کا 100 کی نوٹ کے اوپر روپیہ تو 100 ہی لکھا ہوا ہے، 5 سال کے بعد بھی آپ جیب سے نوٹ نکالیں گے اس میں 100 کے بجائے اضافہ نہیں ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے 2000 کے نوٹ 5 سال کے بعد بھی آپ جب لیں گے تو اس پر تو قیمت وہی لکھی ہوئی ہے، لیکن مارکیٹ میں جائیں گے تو 5 سال پہلے 2000 کی نوٹ سے جتنی چیزیں خریدی جاتی ہیں اب وہ چیز نہیں خریدی جائے گی، قیمتوں میں اضافہ عموماً ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب کسی شخص کا دوسرے کے ذمہ دین ہو تو وہ کچھ مدت کے بعد قیمت اسمیہ کے مطابق واپس کیا جائے یا قوت خرید کے مطابق، ایک مسئلہ آیا۔ آپ نے 2 لاکھ روپے کسی کو قرض دیے یا 2 لاکھ کی کوئی چیز بیچی تھی اور سال کے بعد رقم لینی تھی، اب جب وہ آپ کو 2 لاکھ روپے دینے کے لیے آیا تو آپ اس کو یہ کہیں کہ 2 لاکھ روپے میں گزشتہ سال اتنا سونا آتا تھا اور اس سال اتنا کم سونا آتا ہے، اس لیے تم نے مجھے جو روپیہ دیا وہ میرا روپیہ، چاہے تم نے 2 لاکھ یعنی مجموعی طور پر جو اس کے اوپر قیمت اسمیہ لکھی ہوئی ہے وہ 2 لاکھ ہے، لیکن ویلیو اس کا 2 لاکھ نہیں ہے، ویلیو اس کا 1,80,000 ہو گیا، 1,85,000 ہو گیا، 15,000 روپئے تم مجھے کم دے رہے ہو، اس لیے 15,000 زیادہ دو۔ وہ کہے کہ نہیں میں نے 15,000 کیسے متعین کرے، تو آپس میں ان دونوں میں اختلاف ہوگا۔ اب
اب جو لوگ سودی نظام چلاتے ہیں ان کے لیے تو تھوڑا کچھ آسان ہو جاتا ہے کہ سود پر جب بینک میں رقم رکھتے ہیں تو 2 سال کا کچھ نہ کچھ سود مل جاتا ہے، اگرچہ وہ بھی اتنا نہیں ملتا ہے جو قیمت اسمیہ اور ویلیو قیمت کے درمیان کا فرق مٹا دے۔ مثلا فرق ہے 15,000 کا اور آپ کو سود جو ملتا ہے وہ 2,000 4,000 5,000 10,000 زیادہ سے زیادہ۔ اب تو سود بھی یہ لوگ کم دے رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ آپ کو 2 لاکھ ہی جتنے قیمت اس میں آئے وہی ملے، یا آپ کو اس میں کچھ ویلیوز ریئل ویلیو جو اس کا ہے حقیقی 1,85,000، یعنی آپ نے 2 لاکھ دیے، وہ کہے کہ یہ تو 1,85,000 ہی کے بدلے میں ہے، مزید 15,000 آپ مجھے دو، یعنی 2,15,000 روپئے دو تو میرے 2 لاکھ دیے ہوئے کے برابر میں ویلیو ہوتا ہے، ورنہ یہ نوٹ کا ویلیو اب وہ نہیں ہے جو گزشتہ سال میں نے آپ کو دیا تھا۔ بولنے میں یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے، لیکن عملی شکل میں جب اس کو لائیں گے تو اس وقت بڑی پریشانی ہوگی۔ ایک تو ویلیولیشن طے کرنا، انڈیکسیشن طے کرنا مشکل ہے، اور دوسرا دونوں کا اس پر مستحق ہونا مشکل ہے، یہ بڑی پریشانی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آیا اس طرح کرنے سے سود کا دروازہ تو نہیں کھل رہا ہے؟ بہت سے لوگ دوسروں کو قرض پہ رقم دیں گے اور یہ کہیں گے بلا سودی بینک ہے ہماری، لیکن ویلیولیشن کیا جائے اور جو انڈیکسیشن میں آیا اس کے مطابق وصول کیا جائے، یہ کر کے وہ آپ کے پاس سے زیادہ رقم وصول کریں گے۔ 2 لاکھ قرضہ دیا ہے اور آپ کے پاس سے 2,15,000 لے رہے ہیں، اس لیے یہ تو مشکل ہوگا۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ یہ مسئلہ اٹھا ہے کہ ادائیگی قیمت اسمیہ کے لحاظ سے ہو یا حقیقیہ کے لحاظ سے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیمت اسمیہ کے ساتھ ادائیگی میں تو اس میں قرض خواہ کا نقصان ہے اور اس پر ظلم ہے۔ جس آدمی نے آپ کو 2 لاکھ دیے تھے، اب اس کے 2 لاکھ جب آپ واپس کر رہے ہیں تو اس کی ویلیو 1,85,000 ہو گئی ہے، تو 15,000 اس کو کم مل رہا ہے، خاص طور پر ان ممالک میں جہاں افراط زر کی شرح بہت تیز ہے۔ کچھ ملکوں میں ایسا ہوتا ہے ایک دم سے ان کے اندر کم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر وہ ملک بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ ایسے کچھ ملکوں کے حالات جیسے مولانا نے مثال دی ہے، کسی زمانے کے اندر لبنان کی بیروت کی کرنسی بہت اچھی بھی سمجھی جاتی تھی، دبئی جیسا ہی تھا، لیکن پھر خرافات اور پریشانیوں نے ان کو کم کر دیا۔ اس طرح کئی ملکوں کا ہوتا ہے، پاکستان کا اتنا زیادہ تو نہیں ہوا لیکن ہوتا ضرور ہے۔ تو ایسے مختلف مسائل پیش آتے ہیں، ایسے موقع پر یہ پریشانیاں آتی ہے، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں ایک آدمی نے کسی کو 2 لاکھ لیرے دیے تھے مثال کے طور پر، اور ایک دم سے قیمت کم ہو گئی، اب وہ دینے گیا 2 لاکھ ہی، لیکن یہ 2 لاکھ 1 لاکھ کے برابر ہو گئے تو یہ پریشانی ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔